بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں وسیم اکرم بلوچ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹری۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی وسطی کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک حسین اور خوبصورت شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات پر اس کا حسن کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کے عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نامی دو سلطنتیں بنی گئی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو اسرائیلی سلطنت کی ساتویں بادشاہ تھا۔ اخیب اب 918 قبل المسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخیب اب بھی شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا، لہٰذا اس شہزادی ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرق بھی تھی۔ وہ فینیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فینیکیوں کا دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کرایا جائے تاکہ بنی اسرائیل میں دیوتا کی اشتیاق ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا عظیم مندر تعمیر کروایا اور ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کر دیے گئے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ بال دیوتا کی وجہ سے شہر کا نام بال وقت بن گیا، لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس کو وہاں مبعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر عالیہ کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بال بت شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے باپ اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمان زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صاف انکار کر دی۔ جب آپ نے بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا۔ اللہ کے حکم سے حضرت الیاس نے بابت شہر کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخیب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس کو تلاش کیا جائے۔
سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو کھوجا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبت تشریف لائے، لیکن بالبت کے پجاریوں اور ملکہ ایزابیل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی، اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بالبت کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں گے، اور میں بھی اپنے معبود کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا، اور پھر پوری قوم اس معبود سے بارش کی دعا مانگے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانور کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کے اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریقوں نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی رہ گئی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی، اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس کا خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخیب نے الیاس سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گٹائیں چھانے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔ دوسری طرف ملکہ ایزابیل بت پرستی پر قائم رہی اور دل ہی میں تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے اس نے اخیب کو پھر بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کے باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل بھی جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کے جان کی دشمن بن گئی، اور مجبوراً آپ علیہ السلام نے بال بت کو خیر آباد کہہ دیا اور کوہ سینا میں چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا، اور بال بت پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا تو اس قوم کو راہ راست پر لے آئے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیوں کے سرحدوں پر وحشی قبیلہ آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے اسے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تہراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں، بربادی دکھائی دے رہی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخیب اور ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا کہ جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے جنگلی کتے اس کے لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبت شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈارے آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں، جو تا قیامت انسانوں کے لیے عبرت ہے۔